عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو رہا ہے. رجا کو بلا کر فرمایا میں نے 3 خلیفے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، عبد الملک، ولید، سلیمان. میں نے ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ کالے پڑ چکے تھے. میں مر رہا ہوں، مجھے قبر میں اتار کے میرا کفن کھول کے ضرور دیکھنا کہ میرا منہ کدھر ہے، میرا رنگ کیا ہے، مجھے ضرور دیکھنا. میں نے 3 بادشاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رنگ سیاہ پڑتے، قبلے سے منہ پھرتے، اور میں تمہیں آج منبر رسول پر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان تینوں میں زانی کوئی نہیں تھا، ان میں شرابی کوئی نہیں تھا، سود کھانے والا کوئی نہیں تھا، بے نمازی کوئی نہیں تھا، بے روز کوئی نہیں تھا، کسی کی بیٹی پر میلی نظر ڈالنے والا کوئی نہ تھا. ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 پارے کی تلاوت کرتا تھا، روزانہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا. ان کا صرف ایک جرم تھا، یہ ظالم تھے، یہ ظالم تھے، یہ ظالم تھے. اسی تخت پہ عمر آ گیا، 2.25 سال حکومت کی. کیسی حکومت کی؟ بچے آ رہے ہیں، اماں عید آ گئی ہے، ابا سے کہو کپڑے لے کر دے. یہی موقع ہوتے ہیں جب تاجر ڈنڈی مار جاتا ہے، جب اس کا گز میٹر بن جاتا ہے، جب وہ کچے رنگ کے کپڑے کو پکا بنا کے بتا دیتا ہے، جب وہ ترازو میں ہاتھ مار جاتا ہے، جب وہ کھوٹ کر دیتا ہے، جب وہ سودے میں ملاوٹ کر دیتا ہے، جب وہ زکات بھی سمیٹ لیتا ہے، جب وہ چوری پہ آ جاتا ہے. یہی مواقع ہوتے ہیں. بچے ماں سے کہہ رہے ہیں، ماں عمر سے کہہ رہی کہ بچے کہہ رہے ہیں کپڑے چاہیے، کپڑے چاہیے. عمر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں. یہ وہ دور ہے کہ 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا تھا. یہ عمر کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز. 3 بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا تھا. عمر کہتے میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں. ان کی بیگم کہتی ہیں آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے سلوں گی اور میں روٹی کا خرچہ مزدوری کر کے نکال لوں گی، پر مجھے بچوں کی ہائے دیکھی نہیں جاتی. حضرت عمر نے فرمایا میں یہ کر سکتا ہوں. باہر آئے، خزانچی بلوایا، بھائی مزاحم، اس کا نام مزاحم، ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے، ہم نے بچوں کے کپڑے سلانے ہیں. وہ کہنے لگا آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت لکھ کر دے دیں، میں اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں. عمر چپ کر کے واپس آ گئے. بیگم نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. ہاں ہاں، یہی لوگ تاریخ کا روشن سنہری باپ بنا کرتے ہیں، یہی لوگ عزت کے نشان بنا کرتے ہیں. عید آ گئی، عید پڑھائی. بنو امیہ جیسی حکومت کسی نے نہیں کی، ظالم تھے یا جو تھے، ان جیسی حکومت کوئی نہیں کر سکا. خاندان ملنے کے لیے آیا، بچے بھی ملنے کے لیے آئے، وہی پرانے کپڑوں میں. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے میرے بیٹو تمہیں غم تو لگا ہوگا کہ آج باپ کپڑے نہیں لے کے دے سکا. تو ان کے بیٹے عبد الملک نے کہا او امیر المومنین، امیر المومنین، نہیں نہیں، آج ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم راضی ہیں، اس پر راضی ہیں. گھر میں تشریف لائے، بیٹیاں بات کرنے لگی تو انہوں نے ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا، ایسے منہ پہ دوپٹہ رکھ کے ایسے بات. حضرت عمر نے کہا میری بچیوں کو یہ دوپٹہ منہ پہ کیوں رکھا ہے؟ تو گھر کی خادمہ ابل پڑی، رو پڑی. امیر المومنین تجھے پتہ بھی ہے آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے. تو حضرت عمر پھس پہ کہ میری بچیوں کوئی باپ بیٹیوں کا غم نہیں دیکھ سکتا، پر میں تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتا، میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، حلال میرے پاس ہے نہیں، حرام میں تمہیں نہیں کھلا سکتا. آج یہ جا رہا ہے، جانے کا وقت تو آئے گا نا، آئیے جا رہا ہے. رجا کو بلایا، رجا جانے کا وقت آ چکا ہے، مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. جان نکلی، جنازہ اٹھا، قبر کے قریب لایا گیا.
ہوا کا جھونکا آیا، ایک پرچہ بل کھاتا ہوا لہراتا ہوا عمر کے سینے پر آ کر گرا. پرچے کو اٹھایا گیا، اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے. 3 بر اعظم کا بادشاہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ لے کے مر رہا ہو، اور میں ایک دکان چلا کے جنت نہ لے سکوں، ایک فیکٹری چلا کے جنت نہ لے سکوں، 2-4 کلے زمین کو کاشت کر کے میں جنت نہ لے سکوں، ہے افسوس. پھر کہتے میں نے قبر میں اتارا، پھر میں نے اس کی کفن کی گرہ کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا، جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا ہو. سویا ہوا مسافر، تھکا ہوا مسافر جیسے گھر آ کے کھاٹ چین کی نیند سوتا ہے. آج عمر ایسا ہی سویا ہوا تھا کہ گھر آ گیا، گھر آ گیا، گھر آ گیا. چہرہ 14ویں کا چاند بنا ہوا ہے. کوئی ایسی موت مرو اور ایسی زندگی پاؤ